عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ربكم عز وجل لو ان عبیدی اطاعونی لاسقیتهم المطر باللیل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگ اور برتر تمہارا پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری فرمانبرداری کرے تو یقیناً میں ان پر رات میں بارش برساؤں اور دن کو ان پر دھوپ کی چادر پھیلاؤں اور ان کو بادل گرجنے کی آواز نہ سناؤں۔ اس اطاعت سے عام اطاعت مراد ہے اطاعونی، لیکن اس کے ضمن میں توکل اور صبر بھی داخل ہے جو یہاں مقصود ہے۔ ایسے فرمانبرداروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا پورا معاشرہ اگر اطاعت پر آ گیا تو ان کی ضرورت کے مطابق رات کو بارش ہوگی تاکہ گرج چمک کا خوف ان کو لاحق نہ ہو، اور دن کو دھوپ نکل آئے گی تاکہ ان کے کاروبار میں خلل نہ پڑے۔ دن اور رات کا موسم اس لیے سازگار بنے گا، ان کے لیے سازگار بنے گا۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلے عمومی افراد کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہوگا، شخصی زندگی کا یہ اثر نہیں ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی شخصی افراد کے لیے شخصی معاملہ ہو سکتا ہے، تو پورا معاشرہ اگر اطاعت پر آ گیا تو ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ لیکن آج تو معاشرے میں زیادہ تر گناہ ہے، گناہوں کی کثرت ہے، اسی وجہ سے ان تمام برکات سے ہم محروم ہیں اور ہر مصیبت میں ہم پھنسے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی علیہ السلام کے خدمت میں رہا کرتا تھا، دوسرا بھائی کوئی کام کرتا تھا، اور دونوں بھائی ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنی دوسرے بھائی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ 2 بھائی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ کام کاج کرتا تھا، گھر کا خرچ برداشت کرتا تھا، اور دوسرا طالب علم تھا، نبی علیہ السلام کے درس اور مجلس علم میں آ کر بیٹھتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا سارا وقت حصول علم میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے بھائی نے شکایت کی کہ میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا، میں اکیلا ہوں، گھر کا بوجھ زیادہ ہے، اگر یہ بھی میرے ساتھ کمائی میں لگ جائے تو ہماری اقتصادی حالت اچھی ہو جائے، آپ اس کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ یہ بھی کمائے اور ہم سب جو ہے کھائیں۔ شکایت کے تحت یہ ساری چیزیں آ سکتی ہے، اگرچہ زبان سے انہوں نے صرف شکایت کے لہجے میں اشارہ ہی کر دیا ہو۔ عوام بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ان کے اشاروں کے پیچھے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، مگر دنیاوی منصوبہ ہوتا ہے۔ آج کل عام معاشرے کا یہی خیال ہے کہ دینی مدارس کا نظام بیکار ہے، اس کے پڑھنے والے طالب علم بیکار ہے، فضول بیٹھے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کی پوری منصوبے کا اندازہ لگایا، تو آپ نے اس کو اقتصادی اور معاشی کمائی کے حوالے سے جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تمہاری محنت اور کمائی ہی کی وجہ سے جو ہے ملتا ہے؟ تم اس طرح خیال کیوں نہیں کرتے کہ اس طالب علم کی خدمت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے؟ بس اس صورت میں شکایت اور احسان جتلانے کی کوئی وجہ نہیں، تمہیں تو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت آ رہی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی علوم کے حصول کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہونا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کمزور اور ضرورت مند افراد کی کفالت سے مال میں برکت آتی ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا، پیچھے گزرا ہے کہ انما تأکلون بضعفائکم۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ دینی طالب علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ وعن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ له ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی نیکبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے۔ ابن آدم کی بدبختی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس سے ناخوش اور ناراض ہو۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ استخارت اللہ، اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ یہ اس چیز پر راضی اور خوش رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناخوش ہونا بدبختی کی علامت ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلبگار ہو۔ استخارت اللہ کا اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سین اور تا ہے نا، یہ طلب کے لیے ہے، یعنی خیر اور شر، نفع اور ضر دونوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، لیکن انسانوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرے، اور بھلائی طلب نہ کرنا اور اس کا سوال چھوڑ دینا یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو رضا بالقضاء یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، لڑکے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ تم ہر وقت اور ہر معاملے میں اسی کی رضا اور خوشنودی کی طالب رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا، وہ اس طور پر کہ تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ہر عذاب اور سختی سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، اور اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اور جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو، اور جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور یہ جان لو کہ اگر تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکیں گے، علاوہ صرف اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان اور تکلیف اور ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پوری دنیا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا عقیدہ درست رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے، علاوہ اس چیز کے جس کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم کو دوزخ کی آگ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، علاوہ اس چیز کے جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، یعنی جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے اور اپنے اس رزق کو پائے بغیر دنیا سے نہیں جاتا، جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف یوں اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم۔ پس جب یہ معاملہ ہے کہ جو رزق مقدر ہو گیا وہ ہر حال میں ملے گا، تو آگے فرمایا کہ دیکھو خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی سعی اور جدوجہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز اور حلال وسائل اور ذرائع اور مشروع طور طریقوں سے پہنچے۔
یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت اور خوشنودی ہی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس روایت کو بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، لیکن بیہقی نے وَإِنَّ روح القدس کے الفاظ نقل نہیں کی ہے۔ تو حصول معاش کے جائز طریقے اختیار کرو، یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ معاصی والے راستے سے جو چیز کمایا جائے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔